السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا، صدق اللہ مولانا رسوله النبی الامین المکین الکریم، وعلى آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر غنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ نچھار کریں۔ بڑی پاواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک میں بیان کے وقت میں نے ایک چیز کے متعلق بات کی تھی، وہ ہے فتح مکہ، اور فتح مکہ کی تاریخ ہے 21 رمضان المبارک۔ اور فتح مکہ کس طرح فتح ہوا اور بغیر لڑائی کے وہ جنگ جیتی گئی، ایک جنگ نہیں تھی لیکن وہ فتح ہوا، شہر بغیر جنگ کے فتح ہوا، اور کس شان سے کس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گئے، اور مدینہ سے جب وہ واپس مکہ مکرمہ جب آئے تو کس شان و عظمت کے ساتھ آئے۔ یہ اس بیان کے متعلق میں نے آپ سے رمضان المبارک میں کہا تھا کہ یہ بیان بہت بڑا ہے، اگر بیان کرنے کے لیے جائیں، اور ایک ہفتہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، کم سے کم 2 ہفتے لگتے ہیں، تو اسی وجہ سے رمضان المبارک میں اس کے متعلق بات نہیں کی گئی تھی۔ یہ بھی ایک تاریخ اسلام کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے کہ فتح مکہ کس طرح ہوا، وہ حالات کیا تھے، یہ بھی تمام لوگوں کا، تمام مسلمانوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ تاریخی باتیں ہیں، تاریخی باتوں کا علم ہونا، ہمیں معلومات ہونا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہر چیز کی معلومات رکھتے ہیں، لیکن اسلام کس طرح پھیلا، اسلام کی ابتدا کس طرح ہوئی، اسلام میں کون سی چیزیں کیا کیا ہیں، یہ اس کی معلومات بہت کم لوگوں کو ہے، اہل علم کے علاوہ۔ جو ذوق و شوق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو ذوق و شوق نہیں رکھتے تو انہیں غسل کس طرح کیا جائے، وضو کس طرح کیا جائے، نماز کس طرح پڑھی جائے، یہ یہاں تک بھی لوگوں کو معلوم نہیں۔ عمر کے 50-60 سال ہو گئے، سجدے میں 10 پیر کی انگلیاں لگنا سنت، 3 پیر کی انگلیاں لگنا واجب، ایک پیر کی انگلی کا پیٹ لگنا، 3 پیر کی انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے، فرض ہے، یہ چیز تک نہیں معلوم۔ عمر کے 60 سال 50 سال ہو گئے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے لوگ ہر چیز میں، ہر معاملے میں آگے ہیں، لیکن یہ دینی علم کے معاملے میں ہو یا پھر علم دین سیکھنے کے معاملے میں ہو، اس معاملے میں خود بھی پیچھے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ یعنی جس کو وہ چیز کی اہمیت معلوم نہیں تو وہ اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے گا۔ کسی کو یہ معلوم ہے کہ ڈاکٹر کا اہمیت کیا ہے، انجینئر کی اہمیت کیا ہے، تو اس کو اہمیت معلوم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل وغیرہ سب بنائے گا۔ لیکن اگر کسی کو حافظ کی فضیلت معلوم نہیں، عالم کی فضیلت معلوم نہیں، مفتی کی فضیلت معلوم نہیں، تو وہ اپنے بچوں کو عالم، حافظ، مفتی نہیں بنائے گا۔ اس کی اہمیت وہی جانتا ہے جو اس چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ فتح مکہ کا بھی علم ہمیں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسی جنگ ہے، یہ ایسی فتح ہے جو بغیر تلوار اٹھائے جیتی گئی ہے۔
تاریخی، یہ تاریخ میں ایسی کئی مثال کہیں پر بھی آنے والی قیامت تک آپ لے لیں یا پھر اس سے پہلے لے لیں، یہ ایسی مثال فتح مکہ کی ہمیں نہیں مل سکتی۔ سورہ فتح کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اور یہ مطلب موضوع طویل ہے، انشاءاللہ اگر 2 ہفتے نہیں ہوئے کم سے کم 3 ہفتوں میں اس کو ضرور مکمل کیا جائے گا، کوشش ہوگی کہ 2 ہفتوں میں اس کو مکمل کیا جائے۔ 26ویں پارے کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، آیت کا پہلا ہی آیت کا ٹکڑا ہے سورہ فتح 26واں پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی، روشن فتح دی، یعنی آپ کو فتح دی۔ یہ آیت کب اتری؟ صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر اللہ کے حکم سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد جو عمرہ کی نیت سے عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو 1400 صحابہ کرام تھے، عمرہ کی نیت سے جب مطلب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، تو حدیبیہ کنویں کا نام ہے، ایک باوڑی کا نام ہے کنویں کا، وہاں پر رکے۔ صلح حدیبیہ، وہ میدان کو بھی حدیبیہ کہا جاتا ہے، کنویں کو بھی، وہاں پر جو کنواں تھا اس کو بھی حدیبیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر رکے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 1400 صحابہ کرام، اور وہاں پر وہ مطلب شرطیں وغیرہ کفار مکہ سے وہ ہوئی، وہ کیا ہوئی وہ میں آپ کے سامنے آگے بیان کرنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے بہت تکلیفیں دی، بہت زیادہ تکلیفیں دی، آپ کو آپ کا بائیکاٹ بھی کیا، 2 یا پھر 3 سال آپ کا مطلب راشن، آپ سے ملنا جلنا، رشتہ داری، تمام چیزیں آپ کے ساتھ مطلب تعلق ختم کر دیا۔ آپ ایک پہاڑ پر جا کر، آپ کے اصحاب ایک پہاڑ پر جا کر رہنے لگے، 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا۔ اور جب تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھی مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے معنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا، اور حکم یہ تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں نکلیں گے، اور آپ کے ساتھ صرف ایک ساتھی ہوں گے، وہ ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ ایک ساتھی کے ساتھ رات کے وقت میں مدینہ منورہ کو نکلیں گے۔ اور یہاں پر یہ کیوں حکم دیا اللہ نے؟ کیونکہ مدینہ کے پورے سردار نے ایک پلاننگ کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مطلب مارا جائے، قتل کیا جائے۔ بہت سے لوگوں نے الگ الگ مشورہ دیا۔ ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ مکہ میں جتنے بھی قبیلے ہیں، سب قبیلوں کے ایک ایک سردار کو لیا جائے، ایک ایک سردار کو، اور وہ ایک جماعت بنا کر، سرداروں کی ایک جماعت بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے۔ تو ہر ایک قبیلے کا ایک سردار ہوگا، تو کوئی بھی قبیلہ ایک دوسرے قبیلے سے بدلہ نہیں لے گا، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، مطلب ہر قبیلے سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ مطلب رائے، ابو جہل کی رائے یہ سب نے مانی، اور تمام قبیلے کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ یعنی گھیر لیا۔ تو صبح کے وقت یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری مطلب یہ میرا آخری دن ہے اس شہر میں، جس شہر میں میں پیدا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے۔ تو کعبے کو مطلب تالا تھا، بند تھا، وہ کعبہ معطل تھا، تو وہ کعبے کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو عثمان بن طلحہ کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عثمان، مجھے کعبے میں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، تو مجھے کعبے کی چابی دو، میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافر کو، مشرک کو، مکہ کے رہنے والے کسی چھوٹے سے آدمی کو کعبے کی چابی دوں گا، لیکن تمہیں نہیں دوں گا، تمہیں نہیں دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم زدہ ہوا، غمگین ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو کہا یہ آنے والے جمعہ میں یہ واقعہ پورا مکمل کروں گا، لیکن یہ آدھا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا عثمان، وہ وقت بھی یاد کرو، وہ وقت بھی آئے گا جب کعبے کی چابی میرے پاس ہوگی اور تم گرفتار ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب، علم غیب پیشن گوئی کی،
اور حضرت عثمان سے کہا کہ اے عثمان وہ وقت بھی یاد رکھو، یاد کرو جب ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم یہاں پر آئیں گے تو فتح و نصرت کے ساتھ آئیں گے، شان و شوکت کے ساتھ آئیں گے، اور کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم گرفتار ہوگی۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش ایسا دن کبھی نہیں دیکھے گا، قریش کا ایسا دن کبھی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر اتنی بات ختم ہوئی، باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے صحن میں نماز ادا کی، اور رات کے وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے ابو بکر ہمیں یہاں سے ہجرت کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور اپنے بستر پر، کافروں کو یہ گمان تھا، یہ یقین تھا کہ حضور اپنے گھر میں ہیں، لیکن حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون تھے؟ حضرت علی۔ اور حضور نے ان سے کہا تھا کہ علی میرے بستر پر آج رات آرام کرو، کل صبح تمہیں مدینہ آنا ہے، اور کل صبح تم جب مدینہ آؤ گے، صبح جب ہوگی، مکہ والوں کی کچھ امانتیں ہیں، یعنی امانتوں کا کتنا خیال ہے یہ دیکھیں۔ آج ہم ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، بھائی بہن کا جو حق ہوتا ہے وہ بھائی بہن کا حق تک نہیں دیتے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا حق مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج مطلب جو سماج میں جھگڑے فساد وغیرہ جو ہیں، یہ ایک دوسرے کا ہم حق ادا نہیں کرتے، اسی وجہ سے جھگڑے فساد ہیں۔ ہم اپنے بھائی بہنوں کا، ہم اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے، اسی وجہ سے آپس میں دشمنیاں اور نفرتیں ہیں۔ لیکن اس وقت بھی کافر ایسے وقت ہیں کہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی قتل کر سکتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں بھی، ایسے نازک وقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہتے ہیں کہ حضرت علی میرے بستر پر آرام کرو، کل صبح تمہیں مدینہ آنا ہے، مدینہ آنے سے پہلے تم مکہ والوں کی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کو واپس کر کے تم مدینہ آنا۔ اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی یہ صحابہ ہیں۔ رات کے وقت حضور نے کہا کہ ابو بکر ہجرت کرنا ہے، کچھ بھی نہیں سوچا، کچھ سامان بھی مطلب نہیں لیا، نکل پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت علی سے جب کہا کہ علی تمہیں میرے بستر پر سونا ہے، وہ ایسا بستر ہے کہ وہ وہاں پر موت کب بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی آ کر قتل کر سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں سمجھ کر تمہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت علی نے انکار نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، پیروی کی، اطاعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاسین شریف پڑھتے ہوئے اور لوگوں پر مطلب مٹی ڈالتے ہوئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، گھیرے ہوئے تھے، ان کے سامنے سے نکل گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یاسین شریف پڑھ کر جب مٹی ڈالی تو وہ اندھے ہو گئے، یعنی سامنے کی چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کو خیال نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے سامنے سے گزر گئے، اور وہ لوگوں نے سوچا کہ جو گھر میں ہیں وہ محمد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر یہ موضوع تو نہیں ہے، لیکن ایک پیاری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب صبح ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے موضوع میں آج نہیں تھا لیکن اچانک وہ بات یاد آ گئی تو میں بتانا چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ میں کسی نے پوچھا کہ علی جب تم اس رات، ہجرت کی رات، حضور کے بستر پر آرام فرما تھے، اور وہ ایسا بستر، وہ ایسا وقت تھا کہ تم کبھی بھی شہید کر دیے جاتے، تو اے علی بتاؤ تمہیں اس وقت اس بستر پر رات بھر نیند آئی کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ایک قیدی ہے، قید خانے میں ایک قیدی ہے، اور اس کو رات کے وقت بتا دیا جائے کہ تمہیں صبح پھانسی ہونے والی ہے، ابھی ہوئی نہیں لیکن پھانسی ہونے والی ہے، آپ بتائیں ایمان سے کیا اس قیدی کو رات بھر نیند آئے گی؟ ہمیں صرف وہ ایک رات کی تو بات چھوڑے، ہمیں یہ بتا دیا جائے، ایسا تو ہوتا نہیں لیکن بتا دیا جائے کہ 1 مہینے کے بعد ہم مرنے والے ہیں، کہ فلاں تاریخ آنے والی، 1 تاریخ کو مرنے والا، یہ 1 مہینہ ہمارا کس طرح گزرے گا؟ بے چینی میں گزرے گا، مشکل میں گزرے گا، پریشانی میں گزرے گا۔ حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی بتاؤ رات میں تمہیں نیند کیسے آئی، نیند آئی کہ نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات، جو ہجرت کی رات تھی، اس رات جیسی مجھے نیند آئی ایسی رات میں کبھی بھی نہیں سویا۔ سبحان اللہ، جو رات، اس رات جو میں سویا ہوں ایسی رات میں کبھی بھی نہیں سویا۔
تو اس کی وجہ پوچھی کیوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، موت نیند میں بھی آ سکتی ہے، رات میں آ سکتی ہے، دن میں آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اور میں یہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ میری موت کبھی بھی آئے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے وہ یاد رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، رات میں آرام کرو، صبح میں مکہ والوں کی امانتیں ان کو واپس کرو، اور صبح کے وقت مدینہ کو آؤ۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج میری موت نہیں آئے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس رات میں ایسے چین سے سویا کہ ایسی کوئی رات مجھے چین سے نیند نہیں آئی جس رات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر میں سو گیا۔ تو یہ ایمان ہوتا ہے، ایمان کی پختگی، ایمان پر یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر یقین ہوتا ہے۔ اس طرح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں مکہ معظمہ سے چلے ہیں خستہ حالت میں، چھپتے چھپاتے ہوئے اللہ کے حکم سے ہجرت کر رہے ہیں، ایک ساتھی کے ساتھ چلے اور غار ثور میں 3 دن آرام کیا۔ مکہ والوں نے وہاں پر بھی مطلب چیکنگ کی، وہ تمام چیزیں نہیں ملی، اللہ کے اختیار میں وہ تمام چیزیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچانا چاہتا تھا۔ اور کچھ سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ رہے، مدینہ منورہ میں دین اسلام کی تبلیغ کی، وہاں پر 1450 صحابہ کرام کو مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مکہ معظمہ آنا چاہیں۔ یہ میں فتح مکہ کس طرح ہوا، کن وجوہات پر ہوا، کن شرطوں پر یہ تمام چیزیں ہوئی، صلح حدیبیہ کی صلح کیا تھی، شرطیں کیا تھی، یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ، مقام حدیبیہ، میدان حدیبیہ میں جب آ کر رکے تو مکہ والے کیا سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو مکہ والوں نے انہیں میدان حدیبیہ ہی میں روک دیا اور کہا کہ اے محمد، تم جنگ کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، جب جاتے ہیں عمرہ کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، احرام کی حالت میں جاتے ہیں، تلواریں بھی ساتھ نہیں ہیں، ہتھیار وغیرہ بھی ساتھ نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے اصحاب اس سال طواف نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ واپس چلے جائیں۔ تو ایک صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، صلح ہوئی، شرطیں ہوئی۔ ان شرطوں میں سے چند شرطیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ تو مکہ والوں نے شرطیں یہ رکھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ واپس جائیں اور 10 سال تک مکہ مکرمہ نہ آئیں، 10 سال تک مکہ مکرمہ نہ آئیں، اور جو قبیلہ آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے، اور جو قبیلہ ہمارے ساتھ مکہ والوں سے، کفار مکہ کے ساتھ، مکہ کے قریش کے ساتھ ہونا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جائے، لیکن جو قبیلہ ہمارے ساتھ ہو جائے آپ اس قبیلے سے جنگ نہیں کر سکتے۔ یعنی کفار کے ساتھ جو قبیلہ جا کر ملا، حلیف کہتے ہیں، حمایت، یعنی ان کی حمایت میں ان کا ساتھی ہو گیا تو آپ ان سے جنگ نہیں کر سکتے، اور آپ کے ساتھ جن قبیلے نے ڈیل کی ہے، حلیف کیے ہیں، ساتھی ہوئے ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ تو ان قبیلوں میں سے 2 قبیلے، قبیلہ بنی بکر، قبیلہ بنی خزاعہ نام ہے، بنی خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کی، حلیف بنے، وہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے لیکن ان کے ساتھی بنے، ان کے حلیف بنے، اور بنی بکر جو قبیلہ تھا وہ کفار مکہ کا حلیف بنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی بکر کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے اور کفار مکہ بنی خزاعہ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ 2 قبیلے ایسے قبیلے تھے کہ ان کے درمیان بہت سالوں سے دشمنی چل رہی تھی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو تمام قبیلے ایک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے تھے، ان کا مقابلہ کرتے تھے، ان سے مخالفت کرتے تھے تمام قبیلے۔ لیکن جب 10 سال کی ڈیل ہوئی،
کہ آپ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک مکہ مکرمہ نہیں آئیں گے، تو یہ قبیلوں میں جو پہلے سے جو دشمنی تھی وہ دشمنی دوبارہ پیدا ہو گئی۔ بنی بکر اور بنی خزاعہ میں، یہ مکہ میں رہنے والے دو قبیلے تھے۔ بنی خزاعہ یہ مکہ میں رہتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قبیلہ تھا، حلیف ان کی ڈیل ہوئی تھی۔ اور یہ بنی بکر جو تھا یہ بھی مکہ میں تھا، یہ مکہ والوں کے ساتھ یہ قبیلہ تھا۔ تو بنی بکر نے، اور اس میں ایک معاہدے میں یہ بھی لکھا جو شرطیں ہوئی کہ آخر میں جو سائن جو کرتے ہیں، پورا ایک خط جو لکھتے ہیں، نیچے جو سائن کرتے ہیں ان کا جو سردار ہے وہ سائن کرے گا، اور اسلام کے جو سردار ہیں، بانی ہیں، وہ سائن کریں گے۔ تو اس میں انہوں نے شرط یہ بھی لکھی کہ جب تم آپ سائن کرو گے، سگنیچر کرو گے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھیں گے، بلکہ محمد ابن عبداللہ یعنی عبداللہ کے بیٹے۔ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے تو ہمارا جھگڑا ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم آپ کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اگر محمد رسول اللہ ہم مان گئے، سائن کو مان گئے، سگنیچر کو مان گئے، تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ تو وہ خط کون لکھ رہے تھے؟ وہ خط لکھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ شرطیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے۔ جب اس بات پر پہنچے کہ آپ محمد رسول اللہ سگنیچر نہیں کریں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم وہی رک گیا، اور حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نہیں لکھ سکتا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، میں نہیں لکھ سکتا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ زرقانی علی المواہب، یہ کتاب میں پورا واقعہ، پوری سیرت آئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ قلم لی اور وہاں پر لکھا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ۔ تو وہ تمام شرطیں جو مکہ والوں نے رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی۔ تو تمام صحابہ کرام، بہت سے صحابہ کرام غصہ ہوئے، ناراض ہوئے کہ ہم اتنا دب کر کیوں مطلب ان کا کہنا مان رہے ہیں، ان کی شرطیں مان رہے ہیں، ان کا کہنا، یہ مکے والوں کا کہنا ہم حق پر ہیں، ہمارا خدا حق پر ہے، ہمارا خدا سچا، ہمارا رسول سچا، ہماری کتاب سچی، ہم سچے ہونے کے باوجود ان لوگوں کا کہنا، ان لوگوں سے کیوں دب رہی ہیں؟ لیکن وہ جانتے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت اتاری تھی سورہ فتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی۔ تو بہت سے صحابہ کرام ناراض ہوئے، غمگین ہوئے اور غصہ بھی ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ احرام کے جو کپڑے ہیں احرام نکالو اور اپنے روزانہ کے کپڑے پہنو۔ تو صحابہ کرام نے احرام نہیں نکالا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ متحرمہ سے کہا کہ یہ صحابہ اپنے کپڑے کیوں نہیں نکالتے، احرام کیوں نہیں نکالتے؟ تو ان کی زوجہ متحرمہ نے کہا، محترمہ نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مطلب جو احرام کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ نکالیں، تو آپ کا دیکھا دیکھی یہ بھی نکالیں گے۔ مطلب اس وقت ایسی کیفیت تھی کہ مکہ والوں نے جو کنڈیشن رکھی تھی وہ پورے کی پورے اسلام کے خلاف، مسلمان پورے دب کر ان کا کہنا مان رہے، یہ تمام چیزیں، کنڈیشن اور شرطیں رکھی تھی۔ لیکن جب یہ آیت سورہ فتح کی آیت اتری تو صحابہ کرام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ضرور آج نہ کل ہم مکہ والوں پر فتح ضرور حاصل کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا دیکھی، اور تمام صحابہ کرام نے مطلب احرام کے کپڑے نکالے اور اپنے روزمرہ کے کپڑے پہنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خانہ کعبہ کا طواف کیے، بغیر عمرہ کیے، اپنے 1450 صحابہ کرام کے ساتھ واپس مدینہ چلے گئے۔ اور اس میں شرط تھی کہ آپ 10 سال تک مکہ مکرمہ نہیں آئیں گے، لیکن 2 سال کے بعد یہ معاہدہ، یہ جو شرطیں تھیں وہ ٹوٹ گئی۔ 2 سال کے بعد اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو فتح و نصرت، روشن فتح و نصرت عطا کی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو اس آیت کے نزول میں مطلب اللہ کی حکمت ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو کیا ہوا یوں کہ بنی بکر جو مکہ والوں کا کے ساتھ جو قبیلہ تھا، بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنی خزاعہ جو مکہ مکرمہ ہی میں رہنے والا تھا، بنی بکر جو مکہ والوں کا قبیلہ تھا، مکہ والوں کے ساتھ تھا، ان کا حمایتی تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے ساتھ، جو بنی خزاعہ کا قبیلہ تھا، شرط میں یہ بھی تھا کہ آپ ایک دوسرے کے قبیلے پر حملہ نہیں کریں گے، یا پھر یہ جو ایک قبیلے جو آپ کے آپس میں مخالف ہیں، یہ بھی آپس میں مطلب لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے۔ تو بنی بکر نے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا،
اور یہ لوگ تیار نہیں تھے، مطلب اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، تو بنی بکر نے ان پر جو حملہ کیا تو ان کے بہت سے لوگ مارے گئے۔ روایتوں میں 13 آتا ہے، روایتوں میں 23 آتا ہے، روایتوں میں 13 اور 23 آتا ہے، اور یہ لوگ مطلب قتل کر دیے گئے۔ اور وہاں سے مطلب مکہ مکرمہ ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے۔ تو بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں وضو فرما رہے تھے، اور اس وقت لبیک لبیک کی آواز دیتے ہیں، نصرتو نصرتو، ہم نے تمہاری مدد کی، ہم نے تمہاری مدد کی، اس کی آواز دیتے ہیں۔ حضرت بی بی میمونہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے لیے لبیک کہہ رہے ہیں، کس کے لیے مدد کا مطلب حکم فرما رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی خزاعہ پر مکہ مکرمہ میں حملہ ہوا ہے۔ وہ کتنا دور، 3-4 دن کا راستہ ہے وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ علم ہے اللہ کی عطا سے ہے، لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے حالات کو جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی میمونہ سے کہا کہ بنی خزاعہ پر ہمارا جو حمایتی جو قبیلہ تھا، حلیف جس سے ہم نے لی تھی، قسم جو لی تھی، اس قبیلے پر حملہ ہوا ہے۔ اور 3-4 روز کے بعد مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی کہ بنی خزاعہ پر حملہ ہوا ہے، اور وہاں پر 23 سے 13 لوگ مارے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا مکہ والوں کی طرف۔ خط کیا لکھا کہ اے مکہ والوں، اے مکہ قریش، یہ جو تم نے، تمہارے قبیلے نے، تمہارے قبیلے ساتھی نے، بنی بکر نے جو بنی خزاعہ پر جو حملہ کیا ہے اور ان لوگوں کو مارا ہے، ان لوگوں کا خون بہایا ہے، ان کا خون بہانے کا مطلب ان کا خون بہاؤ، ان کا بدلہ دو۔ یہ پہلی شرط لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلی شرط لکھی۔ یا پھر جو تم نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اپنے قبیلے کا، بنی بکر سے الگ ہو جاؤ، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ کیونکہ وہ جو بنی خزاعہ کے کچھ لوگ بچے ہوئے تھے، وہ مدینہ منورہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، مدد کی ذمہ داری لی تھی، تو لہٰذا آپ ہماری مدد کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ تو یہ خط میں لکھا کہ اے مکہ والو، یا تو ان کا خون کا بدلہ دو، یا تو ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ، ہم ان سے جنگ کریں گے، ان سے بدلہ لیں گے بنی بکر سے۔ یا پھر جو معاہدہ تم نے صلح حدیبیہ میں کیا ہے، صلح حدیبیہ میں جو تم نے معاہدہ کیا 10 سال ہم نہیں آئیں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کریں گے، وہ معاہدے کو توڑ دو، وہ معاہدے کو، وہ شرطوں کو توڑ دو۔ تو قرطہ بن عبد عمیر نے کھڑے ہو کر، مکہ والوں کی طرف سے کھڑے ہو کر، جب قاصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب یہ تمام خط پڑھ رہا تھا، تو قرطہ بن عبد عمیر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ نہ ہم ان کا خون بہائیں گے، جو ہمارا قبیلہ ہے، ہمارا ساتھی ہے، نہ ہم ان سے الگ ہوں گے، جاؤ ہم صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑتے ہیں، جاؤ ہم صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ ہم توڑ دیتے ہیں۔ تو قاصد جو لے کر آیا تھا، پیغام لے کر آیا تھا، وہ واپس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد سرداران مکہ سوچنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم نے کیا کیا، اور جو وہ کھڑے ہو کر جو مطلب اعلان کیا کہ ہم صلح حدیبیہ کا یہ معاہدہ توڑتے ہیں، یہ شرطیں توڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فوج کے ساتھ مکہ والوں پر حملہ کریں گے۔ یہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ٹوٹا تھا، شرطیں جو مکہ والوں نے لگائی تھی وہ برابر، وہ شرطیں مطلب ان شرطوں پر عمل کیا جا رہا تھا۔ شرطوں میں سے یہ بھی ایک شرط رکھی تھی مکہ والوں نے کہ اگر کوئی مدینہ سے مکہ آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے، لیکن مکہ میں سے کوئی مدینہ نہیں آ سکتا۔ ہوا بھی یوں، مکہ والوں میں سے چند لوگ مدینہ منورہ گئے، اسلام لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ شرطیں بھی ہیں، لہٰذا تم واپس دوبارہ مکہ چلے جاؤ، مدینہ میں نہ رہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس معاہدے پر عمل کر رہے تھے، لیکن ان کے ایک قاصد نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم صلح حدیبیہ کا
جو معاملہ ہے وہ توڑتے ہیں، قاصد چلا گیا۔ بعد میں سرداران کفار کو افسوس ہوا کہ ہم نے یہ کیا کیا، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فوج کے ساتھ فتح مطلب مکے پر فتح مطلب لشکر لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو ابو سفیان کو بھیجا گیا، یہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے مدینہ منورہ۔ ابو سفیان کی ایک بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ابو سفیان کو بھیجا۔ یہ تمام آگے کا واقعہ انشاءاللہ عز و جل جب ابو سفیان مدینہ منورہ جاتا ہے، وہاں پر حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، ان سے رائے مشورہ کرتے ہیں یہ معاہدہ پھر سے جڑ جائے، یعنی یہ معاہدہ واپس سے اس پر عمل کیا جائے۔ اس کی پر زور کوشش ابو سفیان نے کی، لیکن وہ تمام چیزیں نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ عز و جل یہ آنے والے آگے جمعہ میں بیان کیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لشکر لے کر نکلے، جب مکہ آئے تو مکہ والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ تمام باریک اور تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ اور جو کچھ بھی یہاں پر فتح مکہ کے متعلق، صلح حدیبیہ کے متعلق، ہجرت کے متعلق جو کچھ بھی بولا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بولنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اور سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تاریخ اسلام کیا ہے، اس کا ہر ایک کو علم حاصل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ چند چیزوں کا میں آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہوں گا۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے یہ اے سی بٹھایا گیا تھا، 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلا، تو رمضان المبارک میں 1-2 نمازوں کو چھوڑ کر پورا رمضان کا مہینہ اے سی چلایا گیا، اور رمضان کے پہلے 1 یا پھر 1.5 مہینہ، ایک سمجھ لیجئے 2 مہینے اے سی چلے ہیں۔ تو میں نے مسجد والوں سے بات کی کہ اے سی کا بل وغیرہ کتنا آیا ہے، تو 2 مہینے کا یا پھر 1.5 مہینے کا بل 5 اے سی کا 16,500 روپے آیا۔ 16,500 روپے، یہ صرف 1.5 یا پھر 2 مہینے کا اے سی کا بل 16,500 روپے آیا ہے۔ اس میں سے چند لوگوں نے کچھ رقم مطلب اپنے پرسنل طور پر وہ رقم دی ہے، کیونکہ یہ بڑا بل ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، اس سال اے سی بٹھانے کے لیے دیر ہوا۔ گرمی کا دن شروع ہو کر تو بہت دن ہوئے، لیکن اے سی رمضان کے پہلے بٹائی گئی یا پھر شروع کی گئی، لیکن آنے والا جو رمضان ہے یا پھر رمضان سے پہلے جو گرمی کا دن آنے والا ہے، یہ 1.5-2 مہینہ نہیں بلکہ پورے 4 مہینے اے سی چلایا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 2-1.5 مہینے کا بل جب 16 یا پھر 16,500 آ سکتا ہے تو 4 مہینے کا بل کتنا آئے گا۔ تو وہاں پر وہ ڈبہ کیا گیا ہے اے سی کے متعلق۔ اگر آپ آج ہی سے مطلب تھوڑی رقم اس میں اگر ڈالیں گے تو آنے والے جو گرمی کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں جو اے سی کا جو بل ادا کرنا ہے اس میں مسجد والوں کے لیے بہت آسانی ہے۔ تو آپ یہ چیز مطلب اپنے ذہن میں رکھیں۔ کچھ لوگوں نے ابھی وہ بل مطلب آفس میں جمع نہیں کیا گیا 16,500 روپے۔ اگر آپ پرسنل طور پر اپنی حیثیت کے حساب سے مل کر مسجد والوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں اے سی کے متعلق، بل کے متعلق، تو آپ دے سکتے ہیں، اپنے مرحومین کے نام پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور آپ کے مرحومین کو ضرور عطا کرے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ پرسوں ایک محفل میلاد میں گیا تھا، تو وہاں پر ایک بات چل رہی تھی، میں نے بات سنی کہ ناسک میں ایک مسجد ہے، یہ آپ کی اصلاح کے لیے اور خاص کر میری اصلاح کے لیے میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ناسک میں ایک مسجد ہے، چھوٹی مسجد ہے، 55 یا پھر 60 لوگوں کی مسجد ہے، اور جمعہ کے دن وہاں پر زیادہ سے زیادہ 70 سے 80 لوگ، باہر ایک اگر 2 سب پکڑیں گے تو 70 سے 80 لوگ یا پھر 70 لوگ اس مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ تو وہ صاحب بیان کر رہے تھے، ناسک مسجد کا حال بیان کر رہے تھے کہ ناسک جو اتنی چھوٹی سی مسجد ہے، 60-70 لوگوں کی مسجد، تو جمعہ کے دن جو چندہ جو ہوتا ہے، جمعہ کے دن خاص اس مسجد میں 50-60-70 لوگوں کی مسجد ہے، تو جمعہ کے دن جو وہاں پر ہر جمعہ جو چندہ ہوتا ہے، وہ صاحب نے دیکھا کہ اس مسجد میں چندہ جمعہ کا 4,500 روپے ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنے 60-70 لوگوں کی مسجد 4,500 روپے۔ تو وہ صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں سے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ مطلب یہ چندہ کس طرح جمع کرتے ہیں، تو وہ ایک آدمی جو تھا وہ رکشہ ڈرائیور تھا، رکشہ ڈرائیور۔ وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ جب میں پہلی مطلب صبح کو جب رکشہ چلاتا ہوں اور جو میرا پہلا جو بھاڑا آتا ہے، پہلا جو مطلب پیسے آتے ہیں، اس میں سے میں 10 روپے نکال کر مسجد کے لیے رکھتا ہوں۔
کتنے؟ جو پہلا والا جو بھی 50 60 100 روپے 20 روپے جتنا بھی آتا ہے اس میں سے 10 روپے روزانہ کے صبح پہلے بھاڑے کا 10 روپے میں نکال کر مسجد کے لیے رکھتا ہوں. اس طرح 7 دن کے 70 روپے ہوتے ہیں. 7 دن کے مسجد کے لیے 7 دن کے 70 روپے ہوتے ہیں اور میں وہ 70 روپے مسجد میں ڈالتا ہوں. تو آپ گمان کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر مسجد کی خدمت کرنے کا اللہ کی راہ میں دینے کا کتنا بڑا ذوق و شوق ہے. ہمارے دادا پیر و مرشد بیان کرتے ہیں کہ ہمارے خالو بیان کر رہے تھے، ہمارے دادا پیر و مرشد نے کہا اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ تم جو سگریٹ پیتے ہو وہ سگریٹ کا دھواں اوپر جاتا ہے اور جو وہ دھواں جاتا ہے تو وہ دھواں اوپر جا کر کوئی مطلب بادل نہیں بنتا اور جو تم پان کھا کر ماوا کھا کر تھوکتے ہو اور جو زمین پر تھوکتے ہو اور وہ زمین سے بھی کوئی فصل نہیں اگتی، اناج نہیں اگتا. تو اس بات سے کیا پتہ چلا؟ دادا پیر و مرشد کہتے ہیں کہ جو تم سگریٹ پی رہے ہو وہ بھی بیکار، پان کھا کر تھوک رہے ہو وہ بھی بیکار. فائدہ کب ہوگا؟ جب مخلوق خدا اس سے فائدہ حاصل کرے. مخلوق خدا، اللہ کی مخلوق، چاہے وہ مونگی ہی کیوں نہ ہو، چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے تو وہ تمہارے لیے فائدہ ہے. تو تم سگریٹ پیتے ہو یا پھر پان ماوا وغیرہ کھاتے ہو، اس کا حساب نکالیں. دادا پیر و مرشد نے کہا کہ آپ سگریٹ اور ماوا وغیرہ جو کھاتے ہیں اس کے اگر 1 روپے سے بھی حساب نکال لیں گے تو ایک دن کا 1 روپے تو 365 دن کے کتنے ہو گئے؟ 365 روپے. 100 روپے اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرو، 100 روپے اپنے آپ پر خرچ کرو، 100 روپے اپنے آپ پر خرچ کرو، 100 روپے اپنے مطلب کسی ضرورتی کام کے لیے وہ 100 روپے رکھو. 300 روپے ختم ہو گئے. 65 روپے اللہ کی راہ میں دیا کرو. 65 روپے جو بچتے ہیں اللہ کی راہ میں دیا کرو. تو یہ سوچ اولیاء کرام کی اور اللہ کے ولیوں کی ہوا کرتی ہے. تو آج ہم دن میں کتنے، اگر کوئی پان ماوا سگریٹ وغیرہ نہیں بھی کھاتا لیکن دن میں 50-100 روپے یا پھر 10-20 روپے ضرور خرچ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، مجھے میری مدد کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے گھر میں کیا چیز ہے، لے کر آؤ. وہ چیز لائی گئی، وہ صحابی لے کر آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس صحابی کی اس چیز کو کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ میں خریدتا ہوں اور کچھ پیسے اس کے بدلے، اس چیز کے بدلے دیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پیسے لو، بازار جاؤ، کلہاڑی لے کر آؤ. لوکھنڈ کی جو چیز ہوتی ہے کلہاڑی لے کر آؤ اور لکڑا لے کر آؤ. تو وہ صحابی لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلہاڑی خود اس دستے میں لگایا اور کہا کہ جنگل جاؤ، جنگل میں جا کر لکڑیاں توڑو، لکڑیاں بیچ کر جو پیسے ملتے ہیں، اگر 1 روپیہ ملتا ہے مثال کے طور پہ، 1 روپیہ اپنے پر خرچ کرو، 1 روپیہ بیوی بچوں پر خرچ کرو، 4 آنے اپنے پر خرچ کرو، 4 آنے اپنے بیوی بچے پر خرچ کرو، 4 آنے اپنے آنے والے وقت کے لیے رکھو اور 4 آنے اپنے اللہ کی راہ میں دیا کرو. 2. تو صحابی گئے جنگل میں لکڑیاں توڑی اور توڑ کر جو کما کر پیسے جو لے کر آئے، 4 نے اپنے ذات پر کھانے پینے میں خرچ کیا، 4 نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، 4 نے ضرورت کے طور پر رکھا اور 4 نے اللہ کی راہ میں وہ پیسہ دیا. صبح کو جو صحابی مانگ رہے تھے، ہاتھ پھیلا رہے تھے، شام میں وہی صحابی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ درس دیا. تو اللہ کی راہ میں دیا کریں. یہ آپ کو آج نہ کل اس کا ضرور آپ کو فائدہ ملے گا. آپ درگاہ مسجد میں دیکھیں، جب سے وہ نئی جماعت ہوئی ہے، نوجوان لوگوں کی جماعت ہوئی ہے، 16-17 ہزار سے کہیں نیچے نہیں آیا. وہ تو جو نوجوان لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جو ماوا وغیرہ جو کھاتے ہیں یا پھر فضول خرچی جو کرتے ہیں تو ہفتے میں کم سے کم 50 روپے اللہ کی راہ میں مسجد میں دیتے ہیں، مسجد میں دیں گے. تو یہ مسجد میں جو دیتے ہیں اس کا دین آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور دین آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اس کا فائدہ آپ کو ضرور ملے گا. جب پیسوں کا ڈبہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈبہ آپ کے سامنے سے چلا جاتا ہے.
تو آپ ایسا کیجئے، ڈبہ آنے سے پہلے پہلے اپنے سامنے کی جیب میں 10 روپے ہو، 20 روپے ہو، 5 روپے ہو، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو 50 روپے ہو، 100 روپے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ پیسہ آپ کو ابھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو قبر میں پتہ چلے گا، حشر میں پتہ چلے گا۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپے کے بدلے ہم کو کیسے نوازتا ہے یہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو آپ جو ڈبہ آنے سے پہلے پہلے اگر آپ پیسے اپنی سامنے کی جیب میں یا پھر اوپر کی جیب میں رکھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو ڈبہ آنے سے پہلے پہلے اس میں آپ پیسے ڈال سکتے ہیں۔ تو اے سی جو آنے والا ہے، آنے والے 4 مہینوں میں جو اے سی کا زیادہ بل آئے گا، مثال کے طور پر ابھی 16,500 روپے 2 مہینے کا آیا ہے، تو 4 مہینوں کا 30 سے 35-40 ہزار تک روپے تک بھی جا سکتا ہے۔ تو آپ ابھی سے اس میں سے 10، 5، 50، 100 روپے اگر آپ ڈالتے رہیں گے تو مسجد والوں کے لیے آسانی ہوگی اور ہمیں بھی اس کا مطلب اے سی سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں، مال وہی بہتر ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، دن میں کتنے تو اگر 4 دوست مل جائیں تو 4 دوستوں کا اگر ہم ایک وقت چائے پلائیں گے، صرف چائے، تو 20-30 روپے ایسے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ہم اللہ کی راہ میں 10-20 روپے 50 روپے دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمائیوں میں بھی برکت کرے گا، کیونکہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شاد و آباد کرتا ہے۔ دیکھیں نا صحابہ کرام میں کتنا بڑا جذبہ، ذوق و شوق تھا صحابہ کرام۔ حضور نے کہا کہ جنگ کے لیے مال نہیں ہے تو مال لے کر آؤ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا گھر میں مال تھا پورا کی پورا لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا آدھا مال اپنی بیوی بچوں کو رکھا اور آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ تو دین کے لیے صحابہ کرام خرچ کرتے تو ان کا نام تا قیامت تک جاری و ساری ہے، قائم و دائم ہے۔ تو ہمارا بھی نام اسی طرح قائم و دائم رہے گا، ہماری آنے والی نسلیں ہم کو یاد کریں گی، اور جو ہم مال جو کماتے ہیں اگر وہ اس میں سے کچھ تھوڑا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں بھی اضافہ کرے گا۔ بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور اللہ کے گھر کو شاد و آباد کرنے کے لیے مالی خدمت کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ آگے آئیں، سنتیں پڑھ لیں، اور جو لوگ سنتیں پڑھ چکے ہیں خطبے کے لیے 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فتح مکہ کے متعلق جو آدھا بیان آج ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں پورا بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔